بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، آج کے دن یعنی 10 فروری 2026 کی شام کا سورج ڈھلنے کے بعد تقریباً 7 بجے کے قریب پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے لیے سب سے بڑی خبر یہ ہے، بلکہ سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ تقریباً 104 دنوں کے طویل ترین انتظار کے بعد بالآخر اڈیالہ جیل کا دروازہ کھلا۔ عمران خان صاحب سے تقریباً 180 منٹ یعنی 3 گھنٹوں پر محیط ملاقات ہوئی ان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کی، اور بقول ان کے عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے۔ اس ملاقات کی تفصیلات اڈیالہ جیل سے باہر آنے کے بعد انہوں نے براہ راست میڈیا کے ساتھ شیئر نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ نہیں بولیں گے، ان کی رپورٹ بولے گی جو کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جمع کرائی جائے گی۔ ہاں، یہ ضرور ہوا کہ بیرسٹر سلمان صفدر تقریباً 3 گھنٹوں کی ملاقات کر کے جب اڈیالہ جیل سے نکلے، گاڑی میں بیٹھ کر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب سے ملاقات کی، جہاں پر اس ملاقات کی کچھ تفصیلات بھی شیئر کی گئیں۔ وہیں سے اس ملاقات کی تفصیلات ہم جیسے مزدور صحافیوں تک پہنچیں۔ وہ تفصیلات ہم آپ کے سامنے پوائنٹس جو ہیں 3-4 پوائنٹس عمران خان صاحب کے ساتھ آج ہونے والی جو تفصیلی ملاقات ہے اس کے پوائنٹس ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جس وقت اڈیالہ جیل کے اندر یہ ملاقات ہو رہی تھی، عین اسی وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یعنی GHQ کے نمائندے کے ساتھ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر سہیل خان آفریدی صاحب کی بھی ایک ملاقات ہوئی خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے۔ اس کے بعد پھر امن و امان سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے ایک اجلاس ہوا، جس اجلاس کے اندر وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی شرکت کی، کور کمانڈر پشاور نے اس اجلاس کے اندر بریفنگ دی۔ لیکن معنی خیز تھا اس اجلاس کے موقع پر ملاقات کور کمانڈر پشاور جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے GHQ کے نمائندے ہیں ان کی سہیل خان آفریدی کے ساتھ۔ یہ ملاقات، یہ اجلاس ایک ایسے ماحول میں ہوا جب کل رات گئے خیبر پختونخوا سے ذرائع نے کچھ اس قسم کی فوٹیجز جاری کی جس کے اندر ایک کنٹینر دکھایا گیا۔ اس کنٹینر کے متعلق یہ کہا گیا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا نیا بنایا جانے والا کنٹینر ہے جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر CM خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی بیٹھیں گے، اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کریں گے اگر معاملات بیل مونڈے نہ چڑھ سکی، جو ان دنوں خبریں گردش میں ہیں۔ وڈے اینکر، ویلے کالم نگار، ملازم صحافی، خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب سمجھے جانے والے کچھ غیر سرکاری ترجمان بھی مسلسل اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے ذرائع کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ایک بار پھر عمران خان صاحب سے روابط جاری ہیں، عمران خان صاحب کو منانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اسی دوران 2 بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی تھیں۔ ایک بڑی ڈیولپمنٹ کنٹینر کا سامنے آنا کہ یہ کنٹینر اسلام آباد کی جانب بڑھے گا، سہیل خان آفریدی اس کی جو ہے وہ فرنٹ سیٹ کے اوپر ہوں گے، ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہوں گے، اور پاکستان تحریک انصاف بہت بڑا احتجاج کرے گی 8 فروری 2026 کی کامیاب ہڑتال کے بعد۔ دوسری خبر بیرسٹر گوہر صاحب کے حوالے سے تھی جن کا کل ایک بیان میڈیا کی زینت بنوایا گیا، جان بوجھ کر اسے بڑا ایک جو ہے وہ ایک مخصوص انداز میں پورٹرے کیا گیا، اسے پروپیگیٹ کیا گیا، جس میں ان کے الفاظ چبائے گئے، ان کے الفاظ چن کے بغیر کسی کانٹیکسٹ کے چلائے گئے کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اب وہ اسلام آباد کی جانب چڑھائی کا کوئی پیغام نہیں دیں گے۔ یہ لفظ ان کے ساتھ کس طرح سے منسوب کیا گیا، مطلب ان کا کیا تھا کہ جناب انہوں نے کہا کہ اب اسلام آباد کی جانب مارچ کی کال عمران خان نہیں دیں گے۔ اسی دوران رات گئے کل ہمارے پاس اس قسم کی خبریں آئی تھیں کہ اسٹیبلشمنٹ آن کرنے کو تیار ہے ان تمام تر روابط کو جو روابط پاکستان کے تینوں سابق آرمی چیف کی جانب سے پہلے کیے گئے یا ان دنوں کیے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل کروانے کے حوالے سے۔ ترکی کے حوالے سے بھی خبریں آئیں، مشاہد حسین سید صاحب نے بھی ذکر کیا، کچھ دیگر لوگ بھی اس کے اوپر بات کرتے ہوئے نظر آئے کہ ترکیہ کی حکومت ان دنوں حرکت میں ہے، ان دنوں مؤثر انداز میں کوشش کر رہی ہے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے ان سے درخواست کی تھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو عمران خان صاحب کو منایا جائے۔ عالمی سطح کے اوپر پاکستان کے مقتدر حلقوں کے اوپر اس چنتخب حکومت کے اوپر جو دباؤ بڑھ رہا ہے وہ اپنے عروج پر ہوگا 19 فروری کی اس ملاقات میں جو چنتخب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں۔ غزہ
बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग के मौके के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप से, दीगर लोगों से उसको सामने रखकर क्या कुछ हो रहा है। कल इस किस्म की खबरें भी सामने आई थी कि पाकिस्तानी खुफिया इदारों के पास मौजूद असली फार्म 45, फार्म 47 जल्द मंजरे आम पर आने वाले हैं, जो ये बताते हैं कि इमरान खान साहब ने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के अंदर 180 के करीब नशिस्तें जो हैं वो हासिल की, और वो तमाम तर तफसीलात मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से गायब कर लेने के बावजूद पाकिस्तान के खुफिया इदारों के पास मौजूद है, और वो तफसीलात आ सकती हैं बाहर। इस किस्म की खबरें सामने आने के बाद कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये खबर आई कि बैरिस्टर सलमान सफदर को मुकर्रर किया गया है फ्रेंड ऑफ कोर्ट, और उन्हें हुक्म जारी किया गया है कि वो अडयाला जेल के अंदर जाएं, इमरान खान साहब से मुलाकात करें। इस हवाले से जो खबरें सामने आ रही थी वो कुछ यूं थी कि अपने पूरे कैरियर में किसी आला दर्जे के सरकारी अफसर यानी क्लर्क की तरह प्रोसीजर को फॉलो करने वाले चीफ जस्टिस यही आफरीदी ने आज अदालत के अंदर एक नया और दिलचस्प सिस्टम मुतारिफ कराया। इमरान खान साहब का मुकदमा 2023 का है। मुकदमे में उनके वकला लतीफ़ खोसा और बैरिस्टर गौहर हैं, मगर उनके एक और वकील सलमान सफदर को अदालती मुआवन यानी अदालती दोस्त मुकर्रर कर दिया गया कि वो जाकर इमरान खान साहब की जेल में लिविंग कंडीशंस को देखें और फिर आएँ और बताएं। और इसमें दिलचस्प बात मजीद ये भी थी कि सलमान सफदर 300 के करीब लगभग दीगर मुकदमात में इमरान खान साहब के वकील हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें इमरान खान साहब के वकील के तौर पर जो है वो पेश होने का मौका नहीं दिया गया, उन केसेस को नहीं सुना गया, बल्कि एक और मामले के ऊपर जो है बजाय ये कि वहाँ पर जो है वो लतीफ़ खोसा या बैरिस्टर गौहर साहब को आगे किया जाता, सलमान सफदर साहब को आगे किया गया। ये भी कहा जाता है कि सलमान सफदर जो एक प्रोफेशनल वकील हैं, बड़ा फोकस्ड हैं इमरान खान साहब के हवाले से तमाम तर मामलात के ऊपर, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये ख्वाहिश थी, वो ये चाहते थे कि जो मुलाकात इमरान खान साहब से हो, इस मुलाकात में जो पैगाम रसानी हो वो मीडिया के ज़रिए पाकिस्तानी अवाम तक ना पहुँचे, मीडिया के साथ गुफ्तगू ना हो, बल्कि पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर वो तफसीलात आएँ। इसलिए सलमान सफदर साहब को जो है वो मुकर्रर किया गया था, और वही हुआ। सलमान सफदर साहब जब मुलाकात करके निकले तो उससे पहले इसी दौरान इस किस्म की खबरें आई थीं कि उन्हें तो जाने दिया गया, खुद अपनी गाड़ी लेकर वो अडयाला जेल के अंदर दाखिल हुए, फुटेजेस भी मौजूद हैं। लेकिन हस्बे मामूल मंगल के दिन, इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन, इमरान खान साहब की बहनें जब वहाँ पर पहुँची तो जो है वो इमरान खान साहब की बहनों को एक बार फिर रोक लिया गया। इस वक्त भी इसी किस्म की सूरत हाल है। अडयाला जेल के बाहर लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इमरान खान साहब की बहनें आइन और कानून के मुताबिक, अदालती फैसलों के मुताबिक इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहती हैं, लेकिन इस वक्त तक की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक उन्हें इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, और पहले हम आपको लेकर चलते हैं सलमान सफदर साहब जब वहाँ से निकले, उन्होंने गुफ्तगू क्या की, क्या जुमला था उनका जो उन्होंने इमरान खान साहब के मुतल्लिक कहा, और फिर आपको ये भी बताते हैं कि जनाब इमरान खान साहब से जो 3 घंटों पर मुहित उनकी मुलाकात थी उसके अंदर मज़ीद क्या हुआ। जो सलमान सफदर साहब ने कहा कि देख लें, मैं 3 घंटे बाद बाहर आया हूँ, इमरान खान साहब तक मुझे मुकम्मल रसाई दी गई है, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराने तक मुनासिब नहीं है कि कुछ कहूँ, खान साहब की सेहत ठीक है। बैरिस्टर सलमान सफदर की इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद गुफ्तगू हम आपको सुनवा देते हैं, दिखा देते हैं, सुनिए। जैसे जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था उसके मुताबिक मुलाकात करवा दी गई है। चिंता की बातें आप रिपोर्ट में बताओ, कैसे बता दें, सेहत के मुताबिक बता दें कि कैसी सेहत है खान साहब की। बाकी रिपोर्ट में आप देखिएगा। आप लोग आए भाई, अच्छा नहीं लगता कि मैं आपके पास से गुजरता हूँ, तो हो गया। मतलब सर इस हुक्म को आप किस तरह देखते हैं? कोर्ट की जानिब से बड़ा रिलीफ है। बस लास्ट ही बता दें, 3.5 घंटे आप खान साहब से मुलाकात में रहे हैं, 3 घंटे तक मुलाकात रही है खान साहब से, ये बता दें। थैंक यू जी, वो कहते रहे कि थैंक यू, मुलाकात रही है, और इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, उन्होंने ये कहा। और मुलाकात के बाद जब वो आए अडयाला जेल से बाहर, बड़े शानदार अंदाज में उनका इस्तकबाल हुआ। सलमान अकरम राजा उनकी गाड़ी में मौजूद थे, उनके साथ उन्होंने गुफ्तगू की, अलीमा खान भी उनके साथ आईं,
تاہم اس کے بعد وہ میڈیا سے گفتگو کیے بغیر وہاں سے روانہ ہو گئے، اور سلمان صفدر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ تمام تر تفصیلات کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پیش کریں گے۔ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے، مناسب نہیں ہے کہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر رپورٹ جمع کرانے سے پہلے آپ سے کسی قسم کی بات کروں، یہ اس وقت تک کی اطلاعات ہیں۔ لیکن اسی دوران ایک کام مزید بھی ہوا، وہ جس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ملاقات تھی سہیل خان آفریدی صاحب سے، کور کمانڈر پشاور کی، اور سیکیورٹی امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے اجلاس تھا۔ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ جناب کچھ یوں ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، قومی سلامتی کے مشیر، کور کمانڈر پشاور، اعلیٰ سول عسکری حکام نے شرکت کی۔ دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہونے والے شہریوں، سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا، اور یہ فیصلہ کیا گیا اجلاس کے اندر کہ پشاور کے اندر بھی رواں سال ہونے والا جو PSL ہے اس کے میچز کا انعقاد جو ہے وہ پشاور کے اندر بھی کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مالاکنڈ ڈویژن کے اندر صوبائی حکومت کے نظم و نسق کو فوری طور پر صوبائی پولیس اور دیگر صوبائی اداروں کے زیر نگرانی ماڈل کے طور پر نافذ کیا جائے گا، اور پھر یہ ماڈل خیبر اور اکزئی اور کرم کے اندر بھی مرحلہ وار جو ہے وہ نافذ کیا جائے گا۔ اور عوامی نمائندگان اس ذیلی کمیٹی کے اندر کور کمانڈر پشاور چیف سیکرٹری ہوں گے، IG پولیس ہوں گے، صوبائی کام کے علاوہ وفاقی اداروں کے جو نمائندے ہیں وہ بھی شامل ہوں گے، اور مرکز اور صوبہ مل کر مؤثر رابطوں کے ذریعے دہشت گردی جیسا یہ جو اہم معاملہ ہے اس سے نمٹنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ غیر قانونی سم کارڈز، دھماکہ خیز مواد، بھتہ خوری جیسی غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف سخت اقدامات کو جاری رکھنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے سہیل خان آفریدی صاحب کی جانب سے پاکستانی عوام کو اعتماد میں لیتے ہوئے یہ کہا گیا تھا کہ صوبہ خیبر پختونخوا کی پولیس کے اوپر دباؤ ہے۔ انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سہیل خان آفریدی کو یعنی مجھے 9 مئی کے مقدمات کے اندر ڈالیں، ملوث کریں، اور اب تک تمام قسم کا جو دباؤ ہے وہ صاف صاف قبول کرنے سے انکار کیا گیا ہے صوبائی پولیس کی جانب سے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی سلمان صفدر صاحب کی، جس کی تفصیلات انہوں نے شیئر کی سلمان اکبر راجہ صاحب سے، وہاں سے جو تفصیلات ہم تک پہنچی ان کے مطابق عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک۔ عمران خان صاحب نے پمز آمد کی تصدیق کی کہ اس طرح سے رات گئے، انہیں چند دن پہلے اڈیالہ جیل سے پمز لایا گیا، لیکن اس سے پہلے مسلسل تقریباً 2 ہفتوں سے بار بار وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جناب ان کی آنکھ میں مسئلہ ہے، بینائی متاثر ہو سکتی ہے، چیک اپ کروایا جائے۔ لیکن اس طرح سے جونیئر ڈاکٹرز کے ذریعے جو ہے وہ چیک اپ کروایا جا رہا تھا، معاملات کو پوری طرح سے توجہ سے نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد جب معاملات بگڑنے کے قریب پہنچے اس وقت عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے پمز لایا گیا، لیکن اس وقت بھی زیادہ مقاصد ان کی آنکھ کا چیک اپ کرانے کے علاوہ کچھ اور تھے۔ اس بات کی تصدیق بھی ہوئی۔ عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل کے اندر ایک ریاستی شخصیت نے ملاقات کی کوشش کی، وہاں پر ایک سینئر وزیر بھی موجود تھے، انہوں نے بھی ملاقات کی کوشش کی، عمران خان صاحب کے اوپر دباؤ بڑھانے کی، دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، ان کے سامنے آفرز رکھیں، بیرون ملک جانے کے حوالے سے، ترکی جانے کے حوالے سے ان کے سامنے آفرز رکھیں، بنی گالہ میں ان کی منتقلی کے حوالے سے ان کے سامنے آفرز رکھیں کہ انہیں پشاور کے اندر KPK کے اندر ان کی مرضی کی جیل کے اندر منتقل کیا جا سکتا ہے، جہاں پر وہ صوبائی حکومت کے جو لوگ ہیں KPK کے وہ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ بدلے میں عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ اس سسٹم کے اوپر، یہ جو ہائبرڈ رجیم ہے اس کے اوپر بات نہیں کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا نام لے کر آپ ان کے اوپر تنقید نہیں کریں گے۔ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر اگر 100 دن کے اندر آپ کی جانب سے تحریری طور پر ضمانت کے نتیجے میں ان شرائط پر اگر آپ عمل درآمد کرتے ہیں تو اگلے 100 دنوں کے اندر آپ کو بڑی واضح اور صاف تبدیلی نظر آئے گی۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے والی اس ملاقات کی تفصیلات کے مطابق جو بیرسٹر سلمان صفدر سے ہوئی، عمران خان صاحب نے ایک بار پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کے مقتدر حلقوں کو، اس چنتخب حکومت کو صاف صاف انکار کر دیا کسی بھی قسم کی ڈیل کرنے سے۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ گھٹنے ٹیک چکی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش ہے
پاکستان کے مقتدر حلقوں کی یہ خواہش ہے کہ اس ہائبرڈ رجیم کو کچھ عرصہ تک آگے چلنے دیا جائے، بدلے میں عمران خان صاحب خاموش رہیں اور اس کے بعد پھر ان کے لیے سیاسی سپیس جو ہے وہ پیدا کی جائے۔ عمران خان صاحب نے انکار کر دیا کسی بھی قسم کی ڈیل کرنے سے، کسی بھی قسم کا NRO حاصل کرنے سے۔ اس وقت کی تازہ ترین اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے بشرا بی بی کی بیٹی اور بشرا بی بی کی بھابھی وہ بھی اڈیالہ جیل پہنچی ہیں۔ بشرا بی بی صاحبہ سے بھی ملاقات ہو رہی ہے، اور اس ملاقات سے پہلے بشرا بی بی کی جو عمران خان صاحب سے 2 ملاقاتیں ہوئیں اس کی تفصیلات بھی کچھ یوں ہیں۔ عمران خان صاحب کی اس ملاقات کے نتیجے میں جو باہر آئیں کہ ان ملاقاتوں کے ذریعے بھی عمران خان صاحب کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی، بشرا بی بی کی فیملی کے ذریعے پیغام پہنچا کر عمران خان صاحب کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن عمران خان صاحب نے کسی بھی قسم کے دباؤ میں آنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے رپورٹ جمع ہونے کے بعد اس بات کے امکانات ہیں کہ وہ ملاقاتیں جن پر پابندی لگ گئی تھی اب ان ملاقاتوں کا سلسلہ کچھ شرائط کے بعد شروع ہونے کا امکان ہے، لیکن عمران خان صاحب نے آج کی اس تاریخ تک، آج کے اپڈیٹس تک کسی بھی قسم کی شرائط ماننے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔